ناظرین، غزہ میں اسرائیل کی نہتے فلسطینیوں پر بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک شہادتوں کی تعداد 17,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ شہید ہونے والے افراد میں 70% تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل کے ایک اعلیٰ فوجی اہلکار نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل کو توقع ہے کہ فوج جنوبی غزہ کی پٹی کے شہر خان یونس میں 3 سے 4 ہفتوں میں اپنا فوجی آپریشن ختم کر دے گی۔ جلال صاحب، جنگ بندی ایک وقفہ تھا، اس کے بعد مزید طاقت اور شدت کے ساتھ اسرائیل جو ہے وہ آیا ہے۔ سر، اس کا حل کیا ہے؟ کیوں نہیں عالمی طاقتیں یا پھر وہ مسلمان ممالک جو اثر رسوخ رکھتے ہیں وہ کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا غزہ کی صورتحال پر ہنگامی اجلاس۔ امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ ووٹنگ میں 13 ارکان نے حصہ لیا۔ امریکہ کی مخالفت، برطانیہ غیر حاضر۔ جنگ بندی کی قرارداد اقوام متحدہ عرب امارات کی جانب سے پیش کی گئی۔ واشنگٹن میں اس وقت حکمران اسرائیل اور زائنسٹ فلسفے سے متاثر ہے۔ وائٹ ہاؤس میں بیٹھے امریکی صدر جو بائیڈن اسرائیل کو جنگی جرائم اور نسل کشی سے روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ایک نیوز سائٹ کے مطابق اسرائیلی اہلکار نے کہا کہ جنگ کا زیادہ شدت والا مرحلہ مزید 3 سے 4 ہفتوں تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے ایک سینئر اسرائیلی اہلکار نے کہا کہ فوج نے غزہ کی پٹی کے شمالی حصے میں اہم پیش رفت کی ہے، لیکن جنوبی پٹی میں خان یونس میں آپریشن، جہاں اسرائیل کا خیال ہے کہ حماس کی کمانڈ سینٹر قیادت قائم ہے، آپریشن ابھی شروع ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اسرائیل کو نکیل نہیں ڈال رہا اور نہ ہی اسے آپریشن روکنے کے لیے کوئی مخصوص ڈیڈ لائن دے رہا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اہلکار کا کہنا تھا کہ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ اور اسرائیلی حکومت کے درمیان تنازع کا تعلق اسرائیل کی طرف سے غزہ جنگ کے مشکل ترین مرحلے کو ختم کرنے کے لیے مقرر کردہ ٹائم ٹیبل سے ہے۔ ناظرین، امریکہ کی بغیرتی، منافقانہ پالیسی اور اپنی ناجائز اولاد اسرائیل کی سرپرستی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے سلامتی کونسل کی قرارداد ایک بار پھر ویٹو کر دی ہے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کے مطابق امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے سلامتی کونسل میں پیش کی گئی قرارداد کو ویٹو کر دیا، جس کی حمایت سلامتی کونسل کے تقریباً تمام ممبران اور دیگر ممالک نے بھی کی تھی، جس پہ غزہ میں فوری طور پر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد متحدہ عرب امارات کی جانب سے پیش کی گئی تھی۔ سلامتی کونسل کے 15 میں سے 13 اراکین نے اس کی حمایت کی تھی۔ برطانیہ غیر حاضر رہا، جبکہ امریکہ نے مخالفت کی تھی۔ فرانس اور جاپان جنگ بندی کے مطالبے کی حمایت کرنے والوں میں شامل تھے۔ قرارداد کے حامی ممالک نے اسے ایک خوفناک دن قرار دیا اور جنگ کے تیسرے مہینے میں مزید شہریوں کی ہلاکتوں اور تباہی سے خبردار کر دیا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ حماس کے حملے معصوم فلسطینیوں کی سزا کا جواز نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا کہنا تھا کہ حماس کی بربریت کبھی بھی فلسطینی عوام کی اجتماعی سزا کا جواز نہیں بن سکتی۔ ایک بیان میں انطونیو گوتریس نے کہا کہ غزہ میں کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ غزہ کے لوگ اپنی بقا کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں۔ اسرائیل واشنگٹن کی پالیسی چلانے والوں کو کنٹرول اور گائیڈ کرتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن ایک ٹیلی فون کال پر فلسطین کے خلاف اسرائیلی کارروائی روک سکتے ہیں۔ جو بائیڈن کو صرف یہ پیغام دینا ہوگا کہ بس اب بہت ہو گیا، اب رک جاؤ، اب ہم مزید اسلحہ فراہم نہیں کریں گے اور امریکی ٹروپس کو نکال لیا جائے گا۔ یہ پیغام ہی اسرائیل کے لیے بہت ہوگا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ امریکہ اس وقت مکمل طور پر اسرائیل کے کنٹرول میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی دفاعی تجزیہ کار اور سابق ایئر فورس کی ریٹائرڈ کرنل کیرن کیوٹکوسکی نے ایک انٹرویو کے دوران دو ٹوک انداز میں کہا کہ امریکی حکومت کی مڈل ایسٹ پالیسی کو اس وقت اسرائیل کی رولنگ پارٹی چلا رہی ہے۔ اگر اسرائیل کو اس وقت لیفٹ ونگ پیس پارٹی چلا رہی ہے تو مجھے نہیں معلوم، مگر اسرائیل کو اس وقت ایک ایسی حکومت چلا رہی ہے جس کو اسرائیل سے متعلق امریکہ کے سیاسی نظام اور ریاستی فیصلہ سازی پر مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ کرنل کیرن کیوٹکوسکی کا مزید کہنا تھا کہ آج کی تاریخ میں امریکی صدر جو بائیڈن یا امریکی نائب صدر کیملا ہیرس جو کہتی ہیں، اس سے اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ واضح انداز میں کہا جائے تو کرنل کیرن کیوٹکوسکی کا کہنا تھا کہ امریکہ کو اس وقت اسرائیلی پراکسیز چلا رہی ہیں۔ امریکی اداروں کے اندر اگر اسرائیلی کنٹرول کو دیکھنا ہو تو ہم امریکی دفتر خارجہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ دفتر خارجہ میں گزشتہ 30 سال سے فلسطین کی 2 ریاستی تقسیم کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا تھا جس کو خارجہ امور کے افسران چلا رہے ہیں، مگر 3 دہائیاں گزرنے کے باوجود یہ ڈپارٹمنٹ کوئی بھی پالیسی
اسرائیلی رضامندی کے بغیر آگے نہیں بڑھا سکا۔ دوسری جانب اگر امریکہ کے سیاسی نظام میں اسرائیل کے کنٹرول کو دیکھا جائے تو گزشتہ کئی دہائیوں سے اسرائیل واشنگٹن میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے، اور اس وقت واشنگٹن میں بہت سارے کانگریس اور سینٹ کے ارکان اسرائیلی لابی کی مدد کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ ایک منتخب ہونے والا ممبر اسرائیل کی پالیسی کو سپورٹ نہیں کرتا، یا اسرائیل کی خواہش کے مطابق ووٹ نہیں کرتا، یا اسرائیل کو فنڈ نہیں کرتا، یا اگر کوئی ممبر اسرائیل کی خواہش کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم تمہاری سیاسی ڈونیشنز کو روک دیں گے، ہم تمہارے مخالف امیدوار کی مدد کریں گے۔ اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں، چاہے مخالف ممبر ڈیموکریٹ ہو یا ریپبلکن۔ اسرائیل کو اپنے وفادار ممبران چاہیے جو ان کے مقاصد کو سپورٹ کریں۔ امت مسلمہ یا عرب امہ یا عرب ممالک نہ انہوں نے کچھ پہلی کر چکے ہیں اور نہ ہی آج کچھ کر سکتے ہیں۔ عرب ممالک اور مسلم امہ کو اتنے ان کے اندر جرت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کچھ کر سکے۔ یہ تو ہم تو جنگ کی بات بھی نہیں کر رہے، ہم تو کہتے کم سے کم اس غریب معصوم بچوں کو جو غزہ کے اندر ان کو پانی پہنچا دے۔ یہ ہمیشہ میری یہی بات ہوتی ہے، جنگ کو چھوڑے، آپ جنگ نہیں کرے، آپ کچھ نہیں کرے، پانی پہنچا دو، دوائی پہنچا دے۔ یہ جو فلسطینی معصوم بچوں کے اس وقت لاشیں ملبہ کے نیچے، اس کو تو نکال دے، اتنا کر لے، وہ بھی نہیں کر سکتے سر۔ مذمت چلے گی، مذمت 2 مہینے سے میری بات وہی ہے، آپ کی معزز چینل میں، سب کی چینلوں میں یہی ہے۔ اس کا حل اور کچھ بھی نہیں ہے سر، اس کا حل ایک ہی ہے، کوئی غیرت مند ملک سامنے آئے، کوئی غیرت مند ملک سامنے آئے اور اسرائیل کو زوری زبردست روک دے۔ جی لیکن سر مجھے یہ بتائیے گا، اب تو کوئی غیرت مند ہی سامنے آئے گا، لیکن ابھی تک نظر نہیں آ رہی کسی میں اتنی غیرت ہو کہ جو سامنے آ کے اس کا بازو پکڑے، اسرائیل کا، اس کو روکے۔ آپ کا انداز صحافت میں سمجھتا ہوں کہ بالکل درست ہے موجودہ صورتحال میں۔ مجھے یہ بتائیے گا، اب آگے ایک اور سختی آ رہی ہے فلسطینیوں پہ، وہ ہے موسم کی سختی۔ جو امداد بھجوائی گئی تھی باقی ملکوں کی طرف سے اور کہا گیا تھا کہ ہم حاتم طائی کی قبر پہ لات مار کے جو ہے وہ امداد بھجوا رہے ہیں، وہ پہنچی آپ تک سر؟ عرب میڈیا ہوگا یا پھر بین الاقوامی میڈیا ہوں گے، ظاہر ہے، لیکن میں جو آپ کا سامنے جلال الفرہ، میری جو ذرائع وہ میری اپنی رپورٹرز ہیں، اپنے رپورٹرز جو غزہ کے اندر 13 سے زیادہ رپورٹرز میرے جو غزہ کے اندر موجود ہے، کونے بھی موجود ہے، اور لمحہ مجھے خبر بتاتے ہیں، اور حتیٰ کہ قطر میں بھی میرے رپورٹرز ہیں، جو جہاں مذاکرات ہی ہوتی ہے وہاں پر بھی میں الحمدللہ میرے رپورٹرز ہیں۔ میں آپ کو ناظرین کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں، میرا انداز ایسے ہی ہے، ایک موبائل، دوسرا موبائل، تیسرا موبائل، اور گاڑی میں ایک اور ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ نے جو امداد کی بات کی، وہ ایک سمندر میں قطرہ ہے، سمندر میں ایک قطرہ ہے سر، سمندر میں ایک قطرہ کی برابر نہیں ہے جو اس طبی امداد یا خوراک ملی ہے۔ یقین کرے علی حیدر صاحب، اس وقت میں آپ سے میں کیا بتاؤں آپ کو، اس وقت صورتحال غزہ کے اندر ان غریبوں کے اوپر، خان یونس خاص طور پر جو علاقہ ہے، ان کے اوپر بمباریاں اپنی جگہ پہ، ان کو قتل عام جو کیا جا رہا وہ اپنی جگہ پہ، لوگ بھوکا پیاسے ہیں سر۔ ہاں میں نے وہ ویژولز دیکھے سر، کھانے کی لائن میں جو بچے جیسے تڑپ رہے ہوتے ہیں پیالہ لے کے، مجھ سے دیکھے نہیں گئے سر وہ ویژولز۔ کیا میں آپ کو بتاؤں، میں تو کہتا ہوں آپ اپنے کیمرہ مین کو کہے کہ کوئی ڈکشنری لائے میرے لیے کہ میں کوئی الفاظ نکال لوں اردو میں یا عربی میں یا انگلش میں کہ میں بیان کر سکوں اس وقت میرے اپنے لوگوں کا کیا حال ہے۔